بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بابو ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر المکیش قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکۃ قدمۃ وله 4 غدائر۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت ہیا فائل جو کہ ام ہانی کی طرف چلا گیا، قدیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکۃ قدمۃ وله 4 غدائر۔ تو قدیمہ کا مطلب ہوتا ہے دور سے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لائے۔ مکہ یہ مفعول ہو گیا حالت نصب میں، اور قدمتاً یہ مفعول مطلق ہے قدیمتا قدیمہ سے، لیکن اس کا مطلب یوں کیا جائے گا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، تو قدمتاً یعنی ایک بار تشریف لائے۔ ولہو میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اور ذوالحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ لہو 4 غدائر، لہو میں خبر مقدم ہے، 4 غدائر یہ مبتدا مؤخر ہوا، اور یہ غدیرت ان کی جمع ہے غدائر۔ اب یہاں پر دیکھیے وَلَهُ 4 غدائر، یہاں پر غدائر جو ہے یہ حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 غدائر تھے، جن کو ہم گیسو بھی کہہ سکتے ہیں، یا بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوں کو بٹا جاتا ہے رسی کی طرح، تو جس کے لمبے بال ہوتے ہیں تو وہ ان کو رسی کی طرح بٹ کر ان کی لٹیں بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 غدائر تھے جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا، یعنی ام ہانی نے مشاہدہ کیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ 4 غدائر آپ کے کیوں تھے؟ تو علماء کرام اس بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، یا اس وقت جو بھی تھے یا آپ کے بعد بہت عرصے تک جب تک لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر صحرا میں، تو بالوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ان کو گوندھ لیا کرتے تھے، کیونکہ جب بال گوندھ لیے جاتے ہیں تو مٹی اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے یہ کیا کرتے تھے۔ یہ حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس لیے ام ہانی نے جو مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو انہوں نے ایسے دیکھا، تو انہوں نے اس طرح اس کو بیان کر دیا۔ تو دیکھیے حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ایک مرتبہ مکہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک 4 حصوں میں یعنی بٹے ہوئے تھے، گندے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اس کی یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشہور قول کے مطابق ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری 4 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ عمرۃ القضاء میں جو کہ سن 7 ہجری میں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں 8 ہجری میں تشریف لے گئے، پھر اسی سفر میں عمرۃ الجعرانہ کے لیے، پھر آگے 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس حدیث میں جس وقت کا ذکر کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے وقت کو ذکر کیا گیا ہے، اور جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں کہا گیا، تو اس کی وضاحت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح سے مینڈیاں کرنا مکروہ ہے۔ تو اس حدیث سے یعنی بالوں کا بٹنا مینڈیوں سے وہی مراد لی جائیں گی جس میں عورتوں کی مشابہت شامل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مشابہت سے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ
عن ثابت البنانشی عن انس ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الی انصاف اذنیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انا حرف تاکید، شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکب اضافی اسم، انا آگے خبر ہے کانا کی، الی انصاف اذنیہ کانا کا اسم ہوا ہو گیا جو کہ شعرہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ الی انصافی یہ شبو جملہ ہو گیا، خبر یعنی شبو جملہ خبر بن گیا۔ الی انصافی کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے برابر بال ہوا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفریقون رؤوسہم وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم وکان یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے اب ان رسولہ جو ہے یہ اسم انا ہو گیا، آگے جو جملہ ہے یہ خبر بن گئی، پھر آگے کانا فعل ماضی ناقص آ گیا، کانا میں جو ہوا ہے وہ اسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس راجع ہو گیا، اور کانا کی خبر یسدل شعرہ، یا تو یہ باب زارا سے آتا ہے یا پھر نون سے آتا ہے، جیسے کہ سدلا یسدلو، سدلا یسدلو، تو اس کا مطلب ہوا لٹکا دینا، یعنی کہ جب کہا جاتا ہے کہ دیوار پر پردہ لٹکا دیں تو وہ جو لٹکانا ہوتا ہے اس کو سدلن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بال ہوں پھر ان کو کھلا چھوڑ دینا، مانگ نہ نکالنا، تو پھر کانا یسدلو شعرہ کا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو پیچھے کو لٹکا دیتے تھے، شعرہ جو ہے یہ مفعول بن گیا۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ، تو دیکھیے المشرکون یہ اسم کانا ہو گیا اور خبر ہو گئی یفریقون رؤوسہم، تو فرق یفریقو اس کا مطلب ہوتا ہے دو حصوں میں تقسیم کرنا، تو یفریقون فعل مضارع، پھر آگے رؤوسہم، ہم جو ہے یہ فاعل، رؤوسہم رأس کی جمع مفعول، تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال لیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو ایسا کیوں چھوڑا کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آگے فرمایا وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، تو دیکھیے اہل الکتابی اسم کانا اور یسدلون رؤوسہم کہ وہ اپنے بالوں کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت مشرکین کی اور ایک جماعت اہل کتاب کی۔ مشرکین کی جماعت مانگ نکالتی تھی اور اہل کتاب بالوں کو پیچھے لٹکا لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق اہل کتاب کی موافقت کو بہتر جانا مشرکین کی نسبت۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہاں دیکھیے کانا کا جو ہے اس میں ہوا اسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، یحب خبر آ گئی، حبا یحب پسند کرنا، ہوا اس کا فاعل، موافقت اہل الکتابی یا اہل الکتابی یہ ہو گیا مرکب اضافی، موافقت یہ مصدر کا صیغہ ہے، یعنی کہ اہل کتاب سے موافقت کو پسند کرتے تھے۔ کس بارے میں؟ دیکھیے یہ بہت اہم ہے، فیما لم یؤمر فیہ بشیء۔ اب دیکھیے فیما میں فی جو ہے یہ حروف جر ہے، ما موصولہ ہے، فیما جس کے بارے میں لم یؤمر نہیں حکم دیا گیا، فیہ اس میں بشیء کسی چیز کے بارے میں، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، جب تک آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں مل جاتا تھا
اس وقت تک آپ اہل کتاب کی موافقت کو زیادہ پسند فرماتے تھے بنسبت مشرکین کے. آپ مشرکین سے موافقت کو ناپسند فرماتے تھے. تو دیکھیے یہاں پر لم جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مضموم کرتا ہے. تو اس طرح یؤمر مضموم ہو گیا. یؤمر یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب فاعل ہوا، اور فیہ میں جو ہا آ رہی ہے یعنی کہ ہی، وہ جا رہا ہے ماں کی طرف. بشیئن جس چیز کا حکم دیا جائے، یہ متعلق ہے یؤمر سے. لم یؤمر فیہ بشیئن یعنی جس چیز کے بارے میں حکم ابھی تک آپ کو نہ دیا گیا ہو، اس میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے. ثم پھر کیا ہوا؟ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ. فرق یفرق، فرق فاعل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رأسہ مفعول، یعنی پھر مانگ نکالنا شروع کر دی درمیان میں سے. فرق یفرق کا مطلب ہوتا ہے مانگ نکالنا، وہ بھی درمیان سے، یعنی اب آپ کی طرف اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے. یعنی کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت شروع کر دی. یعنی پھر اللہ کے حکم کو ماننا تھا نا، حکم سے پہلے موافقت تھی، اور جب حکم آ گیا تو پھر ان کی مخالفت ہو گئی. اور جب موافقت کرتے تھے تو اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ وہ اہل کتاب کیونکہ چند معاملات میں اسلام سے تھوڑا نزدیک تھے، اس لیے ان کی موافقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اب ایک دفعہ سارے سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے. ہم نے اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھا. بال لمبے کرنا سنت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے. تو علماء کرام نے سنت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، اقوال کو سنت کہا جاتا ہے. تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھی وہ چیزیں صحابہ کرام نے اپنائی، اور جو چیزیں آپ کی سنت سے ثابت نہیں تھی انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، یعنی کہ ان کو آپ کی عرف پر چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو چھوڑ دیں. ہاں البتہ یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک جواز کی کیفیت ہمیں مل جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اس سے پتہ چلا کہ بال بڑے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور چھوٹے بھی. اس لیے علماء کرام نے اس کو سنت سے قید نہیں کیا، یعنی سنت کی قید نہیں لگائی. کیوں قید نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی بڑے بھی تھے، کبھی چھوٹے بھی تھے، کبھی درمیانے بھی تھے. اس لیے علماء کرام نے یہاں سنت کی قید نہیں لگائی بلکہ عرف پر چھوڑ دیا کہ اگر کسی علاقے میں بال بڑے رکھنا پسند کیا جاتا ہو اور وہاں اس کو معیوب بھی نہ سمجھا جاتا ہو تو آپ بڑے رکھ سکتے ہیں. اگر کسی جگہ چھوٹا رکھنا پسند کیا جاتا ہو تو آپ چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ عرف کے خلاف چلے جائیں اور لوگ آپ کو عجیب نام دینے لگیں. بہرحال اس معاملے میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بالوں کو چھوٹا یا بڑا رکھنے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. ہاں البتہ گنجا رہنے سے منع فرمایا. ایک تو گنجا ہوتا ہے قدرتی گنجا پن، اور ایک ہوتا ہے جو خود سے گنجا ہو جائے. تو جو قدرتی گنجا پن ہے نا اس کی یہاں پر ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ جو خود سے گنجا ہونا ہے نا اس کو منع فرمایا ہے کہ چھوٹے بڑے درمیانے جو بھی سائز کے بال رکھنے ہیں رکھیں، لیکن بالکل گنجا نہ ہوں. آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچ کر بال بڑھا رہا ہے یا یہ سوچ کر بال چھوٹے رکھ رہا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی جواز کی راہ نکلتی ہے نا، کہ یہ سوچ کر وہ بال رکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، تو یقیناً اس کو اس محبت کا ضرور ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کا جو محرک ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر تو لباس کو اور
کھانے پینے کے بارے میں جو ہے اس کو بھی عرف میں شامل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پر لباس کے بارے میں اور کھانے کے آداب کے بارے میں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، دلیل موجود ہے، لیکن بالوں کے بارے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ملا کہ بالوں کو بڑا رکھنا ہی ضروری ہے یا چھوٹا رکھنا ہی ضروری ہے، بلکہ یہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا، یعنی عرف پر چھوڑ دیا گیا کہ بڑے رکھنا چاہو تو بڑے رکھ لو، چھوٹے رکھنا چاہو تو چھوٹے رکھ لو۔ اس میں ثواب یا گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں نیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آج کا سبق یہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔